إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین مجلس، دور اور نزدیک سے سننے والے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، مسجد دارالامان اقبال نگر گیا میں آج یہ 2 مہینے کے اندر یہ دوسری بار ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے آپ لوگوں سے. انتظامیہ نے جو موضوع مجھے دیے ہیں یقیناً وہ اہم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اب بالکل قریب سے قریب تر ہم اس سے ہو رہے ہیں، اس مہینے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. جہاں تک تیاری کی بات ہے تو ہمارے یہاں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک رمضان کی تیاری جو کرتے ہیں ان کی یہاں تیاری کی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی رمضان آنے والا ہے، روزہ رکھنا ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، سامان وغیرہ اسٹاک کر لینا چاہیے، افطار کرنا ہے، سحری ہے، رات کو بھی کھانا ہے. اور پھر افطار میں بھی طرح طرح کے لوازمات ہیں، مشروبات، الگ الگ مشروبات کو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ان کے یہاں ایک طویل لسٹ تیار ہوتی ہے کہ بھئی رمضان کے لیے یہ ساری تیاریاں کرنا ہے. کھانے میں یہ ہونا چاہیے، پینے میں یہ ہونا چاہیے، افطار میں یہ ہونا چاہیے، سحری میں یہ ہونی چاہیے، رات کے کھانے میں یہ آئٹم موجود رہنا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ جب رمضان بالکل قریب آ جائے اور 4-5 دن باقی رہ جائے تو پھر کیا ہوگا، مارکیٹ میں اسٹاک بھی ختم ہو جائے گا اور جن کے پاس سامان باقی رہے گی وہ قیمت میں اضافہ کر دیں گے. لہٰذا بعض ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک مہینہ پہلے سے کھانے پینے کی تیاری کر لیتے ہیں. کچھ ہمارے بھائی رمضان کی تیاری اس ڈھنگ سے کرتے ہیں کہ بھائی رمضان کا جو مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے اور عبادت میں خلل نہ آئے. بھائی عید بھی منانی ہے نا رمضان کے بعد، تو تیاری تو کرنا ہوگا اس کے لیے. بال بچوں کی کپڑے کی خریداری ہے، دیگر ساز و سامان کی خریداری ہے،
رمضان کو ہم برباد نہیں کریں گے، عبادت میں خلل واقع نہ ہو، اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے شاپنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کپڑے بھی بنا لیے جاتے ہیں، دیگر جو ضروری ساز و سامان اس کی بھی خریداری ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، ایک گروپ ہے یہ۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا، بس چاند نکلا وہ اس کے بعد سحری کھایا، روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ رمضان کی تیاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ رمضان کی تیاری سلف جو ہے نا رمضان سے 6 مہینہ پہلے کرتے تھے۔ رمضان کی آمد کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سے کہ الہی رمضان عطا فرما۔ بعض جو سلف گزرے ہیں نا ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک رمضان میں کی گئی عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد رمضان میں کی گئی عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرتے تھے، الہی ہم نے جو روزے رکھے اس کو قبول فرما، جو تراویح پڑھی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، جو کچھ بھی عبادات بن پڑے، جو کچھ بھی کیا، پروردگار عالم تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ دعا ایک وقت نہیں کرتے تھے، 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد دعا بدل جاتا، اب اس کے بعد جو 5 مہینہ باقی بچے رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے، الہ العالمین رمضان عطا فرما، رمضان عطا فرما، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رمضان عطا فرما۔ یہ سلف کا معمول تھا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں جنہوں نے ابھی رجب یہ اب ختم ہونے والا ہے نا، ختم ہونے والا رجب ہے، کتنے لوگ دعائیں مانگے؟ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو رجب کو مذاق سمجھ لیا، رجب کو ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے، اس رجب کو ہم نے بدعات میں ڈبو دیا، برباد کر دیا۔ رجب کا مہینہ کیا آیا کہ بدعات و خرافات میں ہم ڈوب گئے۔ کوئی منچاہی نمازیں پڑھ رہا ہے، صلاۃ الرغائب پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی شب معراج کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کونڈا کروا رہا ہے، کوئی کونڈا کروا رہا ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ان اعمال کو ہم نے شریعت کا درجہ دے دیا اور اس کو شریعت سمجھ کر کے ہم اس پہ لگے ہوئے منہمک ہیں، اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں اس کو کرنے سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے گا اور ہم کو بڑا اجر ملے گا، اور نہیں کریں گے تو نہ جانے کون سی مصیبتیں آ جائیں گی۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی بیوقوف لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں جو زندگی گزار دیے ایسے کاموں کو کرتے ہوئے جس کا تعلق سرے سے شریعت سے نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو اعمال جس کا تعلق شریعت میں ہے ہی نہیں، کل قیامت کے دن جب آپ کا اعمال نامہ تیار ہوگا یہ سارے اعمال کہاں رکھے جائیں گے؟ کس پر بھروسہ کیا آپ نے؟ رجب کو ہم نے ختم کر دیا، فرصت نہیں، رمضان یاد ہی نہیں آ رہا ہمیں۔ اب رجب جیسے ہی ختم ہو، جیسے ہی شعبان کا چاند نکلے، ایک نئی بدعت کا انتظار۔ چلو حلوہ مانڈا کرنا ہے نا، 15ویں شعبان کے لیے
حلوہ بنانا ہے، پوری کا انتظام کرنا ہے، اور فقیر کھلانا ہے، اب مردوں کو بخشوانا ہے، قبرستان میں میلہ لگانا ہے، پٹاخے چھوڑنا ہے، مرے ہوئے مردوں کو اٹھانا ہے، جگانا ہے، بہت سارا کام باقی شعبان کے مہینے میں ہے نا۔ اب شعبان کو ہم نے یوں برباد کر دیا، جبکہ ماہ شعبان کی اپنی فضیلت ہے، ماہ شعبان کی اپنی فضیلت ہے۔ ماہ شعبان میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ اس قدر تسلسل کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے کہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، افطار ہی نہیں کریں گے۔ اور جب آپ افطار کرنا شروع کرتے یعنی روزہ چھوڑنا شروع کر دے، لگتا تھا کہ اب روزہ رکھیں گے نہیں۔ کیوں رکھتے تھے روزہ؟ سوال کیا گیا کہ شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا جب میرا ارادہ ہوتا ہے کہ جب میرے اعمال کو اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ یہ شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ، اور بعض محدثین نے جو اس کا ذکر یوں بھی کیا ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے کہ آدمی دلی طور پر بالکل آمادہ اور تیار ہو جائے، بالکل نیت وغیرہ درست ہو جائے اس کی، اور آدمی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بعض محدثین نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ جس طریقے سے فرض نماز سے پہلے سنتوں کا جو اہتمام ہوتا ہے نا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں گے، 4 رکعت فرض پڑھنی ہے آپ کو، اس سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرنی، 2 رکعت کر کے 4 رکعت سنت ادا کرنی۔ کیوں ہے؟ آدمی ذرا من مزاج تیار ہو جائے، فرض نماز کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے آدمی کے اندر بالکل تیاری ہو جائے اس کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ترغیب دی، اور پھر امت کے لیے، امت کی آسانی کے لیے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ دیکھو نصف شعبان جب گزر جائے نا تو روزے مت رکھنا، تاکہ کھا پی کے تھوڑا تیار بھی ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھتے رکھتے بیمار پڑ جاؤ، اور پھر رمضان کے جب مہینہ آئے جو فرض روزہ ہے وہ فرض روزہ تم سے چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے، ہے نا۔ اسی لیے شعبان کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن فضیلت کو ہم نے کہاں کھو دیا؟ شعبان کی فضیلت کو ہم نے 15ویں شعبان میں لا کر کے ختم کر دیا، جس کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے مردوں کی آمد، نہ جانے کیا کیا تصور غیروں کے طریقے سے ہندوؤں والا عقیدہ مسلمانوں نے پال لیا، مکمل طور پر ہندوانہ عقیدہ مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ روحوں کی آمد، شعبان کی 15ویں شب کو روحوں کی آمد کا تصور ہے کہ جو مردے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے نا، ان کی روحیں جو ہے 15ویں شعبان کو واپس آتی ہیں، 15ویں شعبان کی رات کو وہ روحیں گھر میں واپس آتی ہیں۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو روحیں انسانی جسم سے نکل جاتی ہیں، انسانی جسم سے جو روحیں نکل جاتی ہیں وہ نہیں لوٹتی قیامت تک، وہ برزخ میں ہے۔ برزخ روحوں کا مقام ہے، روحوں کے رہنے کا جو جگہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، عالم برزخ، جہاں سارے ارواح جہاں پر ہیں۔
وہ نہیں لوٹتے قیامت تک. اور ہم ان روحوں کو بلاتے ہیں شعبان کی 15ویں شب کو، اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو روحیں آئیں گی، اور پھر ان کے لیے تشتری میں اور برتنوں میں سجا کر کے کھانا رکھا جاتا ہے اور گھر کے کسی طاق پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ باپ دادا کی روحیں آئی اور اس کو کھا لیا. اور پھر اس کے لیے روحوں کی آمد کے لیے گھر کو سجانا، سنوارنا، رنگ و روغن کرانا، یہ سارے لوازمات، یہ ساری بدعتیں، خرافات، یہ سب مسلمانوں نے اس دین میں گڑھ لیا جس دین کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دی گئی، مکمل کر دی گئی، اور جس کا اعلان اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو ہم نے تم پر تمام کر دی. اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو اس کو اللہ رب العالمین پسند کر لیا ہمارے لیے بطور دین اسلام کو. میرے بھائیوں، اس کامل اور مکمل دین میں اب نئی چیز جو ہم ایجاد کریں گے اس کو شامل کریں گے دین کے اندر، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا، فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. شیخ محترم ابھی فرما رہے تھے بدعت حسنہ کے تعلق سے کہ آج لوگوں نے اس کو تصور کیا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، کہ جس کسی نے بھی دین کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کیا، نئی چیز کو شامل کر لیا، یراہا حسنتاً، اور اس کو حسنہ تصور کر، بدعت حسنہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے. فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاد رسالتہ. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے یہ گمان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا رسالت کے اندر، والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے. تو رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے، خوش بختیوں والا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے، دن میں روزے فرض کیے ہیں، رات کو قیام کے لیے ہمیں ابھارا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اور مقصد روزہ اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، آئیے رمضان سے پہلے کیا کریں. سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ روزہ اہل ایمان پر فرض کیا ہے، اہل ایمان پر فرض کیا، یعنی وہ مومن ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے روزہ اس کے لیے نہیں ہے، روزہ اس کے لیے نہیں ہے. لہذا رمضان کی آمد سے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اخیر وقت تک، رمضان کے چاند دیکھنے وقت بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے عقیدے کا جائزہ لینا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے شیطان نے ہمیں ایسی پٹی پڑھا دی کہ اس کی وجہ سے ایمان دل سے نکل گیا، ہم نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، ہم نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، ارتداد کی لہر چل رہی ہے اس وقت.
دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں ارتداد کی لہر چل رہی ہے، وہی ہمارا ملک ہندوستان بھی کہیں پیچھے نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک ہندوستان کے بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں گاؤں گاؤں تک ارتداد کی لہر پہنچ چکی ہے۔ ارتداد کے سیلاب میں مرد اور عورت بہتے چلے جا رہے ہیں، دین اسلام کا سب سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے عقائد کی اصلاح ضروری ہے، اپنے ایمان کی اصلاح ضروری ہے، اور یہ کام آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، یہ کام آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا۔ اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں میں کہ ہر بندے مومن کو چاہیے کہ ہر روز روزانہ رات کے وقت سونے سے پہلے جب بستر پر جائے تو صبح اور شام کے اوقات میں جو کچھ اس کی ایکٹیویٹیز تھی، جو کچھ اس نے کیا تھا، جو کرتوت اس کی تھی، اس کا جائزہ لے، اس کو غور کرے، اس کو فکر کرے اور محسوس کرے اس بات کو، کہیں کوئی بات ایسی تو نہیں کہہ دی، کہیں کوئی جملہ ایسا تو نہیں کہہ دیا ہم نے کہ ہمارا عقیدہ خراب ہو چکا ہو، ہمارا ایمان دل سے نکل چکا ہو، ہم کفر کے دائرے میں پہنچ چکے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ اہل ایمان پر فرض کیا ہے، کافروں پر اللہ نے روزہ فرض نہیں کیا، مشرکوں پر فرض نہیں کیا، ملحدوں پر فرض نہیں کیا ہے۔ لہذا جو بھائی جو اس امت کی جو بیٹیاں تھیں جنہوں نے ارتداد کی لہر میں بہ کر کے غیروں کے ساتھ شادیاں رچا کر غیروں کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی سنیں کہ وہ بھی رمضان سے پہلے توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، اسلام لے آئے، تب وہ جا کر روزہ رکھ سکتی ہے، ورنہ روزہ اس سے قابل قبول نہیں ہے۔ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا، آپ کے یہاں ہے یا نہیں، آپ اکثر دیکھیں اخبارات میں، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت ساری خبریں وائرل ہوتی ہیں۔ ایک خبر کچھ اس طریقے سے ہر سال دیکھتے کنٹینیو، 2-3 روزہ گزر جانے کے بعد یا ہفتے دن کے بعد فلاں علاقے کے فلاں گاؤں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں نے بھی رواداری برقرار رکھتے ہوئے روزے رکھے۔ پتہ نہیں ہمارے اردو اخبارات والوں کو یہ خبریں کہاں سے ملتی ہیں، اور کیوں ان کو اتنا اچھا لگتا ہے ایسی خبریں کہ ایسی خبریں وہ چھاپتے ہیں، سر فہرست ہوتی، فرنٹ لائن میں خبریں ہوتی ہیں، فلاں گاؤں میں فلاں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے لوگوں نے روزہ رکھے۔ ارے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے روزہ اہل ایمان پر فرض کیا ہے نا۔ اگر کوئی غیر مسلم جو کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک 12-13 گھنٹہ کیا 24 گھنٹے بھی روزہ کچھ بھی کر لے، وہ روزے کا ثواب نہیں پا سکتا، کیونکہ روزے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے اہل ایمان کو روزے کا حکم دیا گیا۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیں، اللہ نے مقصد روزہ بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم کو متقی بنانے کے لیے۔ تقوی کے صفات کیا ہیں؟ تقوی کے صفات کیا ہیں؟ بہت سارے صفات تقوی کے ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ تقوی کے صفات میں گناؤں آپ کو، ایک آیت پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ چلا یہ سچائی، سچ بولنا یہ تقوی کے صفات میں سے ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے آپ کو سچائی اختیار کرنا لازمی ہے۔ سچ بولنے کی پریکٹس کیجئے، پریکٹس، جس طرح بچوں سے پریکٹس کرواتے ہیں، لکھتے ہیں نا، امتحان کے آنے سے پہلے بیٹا رائٹنگ ٹھیک کر لے، پتہ نہیں کیا لکھ کر کے آئے گا، تو لکھے گا ایران، ٹیچر سمجھے گا توران، اچھے سے لکھ، رائٹنگ پریکٹس کراتے ہیں، ورنہ ٹیچر کراس کر دے گا، ایک بھی نمبر نہیں دے گا۔ پریکٹس کیجئے، آپ بھی سچ بولنے کی پریکٹس کیجئے، کیونکہ آج ہم جھوٹوں کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں،
آج ہم جھوٹوں کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں. ہمارا تعلق جھوٹ بولنے والوں سے ہے. آپ بولیں گے ایسا تو نہیں ہے. میں کہوں گا ہے. میں کہوں گا، میں ثابت کروں گا کہ آپ کا تعلق جھوٹوں سے ہے. آپ دن رات جھوٹوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں. آپ نے جو واٹس ایپ میں جو گروپ بنایا یار وہ جھوٹوں کا گروپ ہے، بے ایمانوں کا گروپ ہے جو دن رات بھر کر جھوٹ پھیلا رہا ہے. کیا بات ہے؟ ہوتا کچھ، خبر کچھ، بات کچھ. آج دیکھیں نا، ایک ہوا ہے، سعودی عرب میں یہ ہو گیا، سعودی عرب میں وہ ہو گیا، سعودی عرب میں الکحل ہو گیا. کہاں سے خبریں آتی ہیں؟ اور جب خبروں کی تحقیق ہوتی ہے نا تب سر جھک جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کسی ایسے منافق کی طرف سے، کسی فاسق کی طرف سے جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو اس خبر کو ذرا تحقیق کر لیا کرو. ہمارے پاس آتا ہے اوہ استغفر اللہ ایسا ہو گیا، بتاؤ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اس کو بھی فارورڈ کر کے دوسرے تو بھی استغفر اللہ بول. بلکہ لکھتے ہیں بولو استغفر اللہ. جھوٹوں کی محفل میں ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم جھوٹوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ہم تو جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں نا. کیسے ہمارا روزہ قبول ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ تو متقیوں کے قبول کرتا ہے نا. تقویٰ تو ہے نہیں آپ کے اندر، جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچائی کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں، سچائی کا راستہ اختیار نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. 12 گھنٹہ بھوکا رہے، 14 گھنٹہ بھوکا رہے، پیاسا رہ جائے، کوئی فرق اللہ کو نہیں پڑتا ہے اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے. تو ہم تو جھوٹوں کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، جھوٹ بول دن بھر جھوٹ پھیلا رہے ہیں ہم. لہٰذا اب جھوٹ بولنے کا انداز بدل چکا ہے نا. دنیا ماڈرن ہو چکی ہے، بہت ترقی یافتہ دنیا ہو چکی ہے. اب یہاں جھوٹ بولنے کا انداز بھی بدل چکا ہے. لہٰذا ہر طرح کی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے. دوسرا کام ہو گیا، بس شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، 12:30 بجے اذان ہے غالباً، ہے نا شیخ. ایمان کا جائزہ لینا ہے، سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے، رمضان کے گزر جانے کے بعد 11 مہینوں میں جو برائیاں ہم نے کی ہے نا ان غلطیوں پر توبہ بھی کیجئے ذرا پہلے، کیونکہ بغیر توبہ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بغیر توبہ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. جو غلطیاں آپ نے کی ہیں 11 مہینوں میں ان غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہائیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، توبہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ کرو، سچی توبہ، وہ توبہ جس کے بعد پھر آدمی گناہ کا شکار نہ ہو. اللہ کو وہ توبہ تھوڑی پسند ہے صبح کو جام پیا شام کو توبہ کیا ہے، پھر صبح کو جام پیا پھر شام کو توبہ کیا، ریپیٹ 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 ہو رہا ہے. ہم تو سمجھتے کہ مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے نا، وہ تو معاف کر دے گا. صبح کو پی لیے پھر شام کو توبہ کر رہے اللہ تعالیٰ سے، پھر پی رہے ہیں، معاف کر دے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہے. اگر ان اللہ غفور الرحیم تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے
کہ ہم قدم بڑھا رہے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنا شروع کر دینا، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے، ایک قدم نہیں آگے بڑھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، خطاؤں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو ہوش آ جائے، احساس پیدا ہو جائے اس کو کہ واقعی ہم گنہگار ہیں، اور اس کا دل اس کو جب ملامت کرنا شروع کر دے، تو فوراً رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، انابت الی اللہ کا موقع اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بہت گناہ کیا تم نے۔ سنو، احساس اگر تم کو پیدا ہو گیا کہ واقعی ہم نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، اللہ کی نافرمانی کر دی ہم نے، یہ احساس تم کو پیدا ہو گیا ہے، تو سنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی مغفرت جو ہے نا، اس کا انداز ہی الگ ہے، ایک الگ انداز ہے اس کا، اس کی معافی کا جو انداز ہے بڑا نرالا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ دیکھیے اس کی ایک مثال میں دوں، ایک بچہ جس نے ہاف ایئرلی کا ایگزام دیا، ٹھیک ہے، 6 سبجیکٹ ہے، 6 سبجیکٹ میں 4 میں وہ لال داغ لے کر کے آیا، فیل ہوا ہے، اور 2 سبجیکٹ میں وہ پاس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاف ایئرلی میں فائنل کا ایگزام دیتا ہے تو اچھا مارکس لایا، وہ محنت کیا تھوڑا، اس نے اچھی محنت کی، اس نے کوشش کی، بھائی ہاف ایئرلی ایگزام میں ہم فیل ہو گئے تھے، بڑی محنت کی، بڑی طاقت لگائی اس نے، اور ماشاءاللہ فائنل ایگزام میں وہ پاس ہو گیا، ہر سبجیکٹ میں کسی میں بہت اچھا لایا، کسی میں پاس مارک لائے، لیکن اچھا لایا، فیل نہیں ہوا۔ اب رزلٹ جو دو صفحے پر ہے، اب ایک صفحہ میں جو لال داغ ٹیچر نے دیا تھا پہلے، وہ بدستور باقی رہے گا یا ٹیچر اس کو مٹا دے گا؟ اس کو ٹیچر کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا اس کو یا اچھا کر دے گا؟ ہاف ایئرلی والے کو کیا کرے گا؟ بھائی یہ بچہ فائنل میں اچھا مارکس لایا ہے، لہٰذا ہاف ایئرلی کا جو مارکس اس کا ہے نا، اس کو بھی جو فیل ہوا تھا لال داغ ہٹا کر کے نیا رزلٹ بنا دو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ صفحہ بدستور قائم رہے گا۔ ہاں، آپ نے جو ایگزام فائنل میں دیا ہے، اس میں آپ اچھا مارکس لائے، اچھا مارکس ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز، وہ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آدمی گناہ پر گناہ کیے ہوا تھا، 40 سال کی زندگی، 50 سال، 60 سال، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے، 2 دن پہلے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیا اس نے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیا اس نے، ساری گناہوں سے توبہ کر لی اس نے۔ الا من تاب، توبہ کر لیا، وآمن، ایمان بھی لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور بہت اچھے عمل صالح کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 55 سال، 56 سال، 57 سال جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جو نامہ اعمال جو اس کے صفحات جو رجسٹر کے گناہ والے تھے، وہ گناہ کا گناہ رہتا، اب نیا آج سے جو اس نے نمازیں شروع کی، ایمان لایا، یہاں سے اس کے اعمال لکھے جاتے، یہ ہونا چاہیے تھا۔
یہ اللہ رب العالمین کا انداز بڑا نرالا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو رجسٹر تمہارے گناہوں سے بھرے ہوئے تھے نا، ہم صرف مٹاتے نہیں اس کو، بلکہ ان رجسٹروں کو پھر اعمال صالحہ سے بھر دیتے ہیں، نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انداز ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. 56 سال 57 سال کے تمہارے گناہوں میں نیکیاں لکھی جاتی ہے. یہ نیکی کرنے والا تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کا انداز ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کا اہتمام کیجئے، معافی مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استغفار کیجئے. ہم تو استغفار کرتے ہی نہیں ہیں. بعض لوگوں کی حالت یہ ہے نا کہ انہیں توبہ کرنے کی بات کہی جائے، استغفار کرنے کی بات کہی جائے، اب وہ سوچتے ہیں بیٹھ کر کے، غور کرتے کب کیا تھا گناہ میں نے، سوچتے ہیں کب گناہ کیا تھا. 1 سال ہوتا ہوگا گناہ کیے ہوئے. کیا ضرورت ہے اب استغفار کرنے کی؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک خود زبان رسالت سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں دن رات میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں. وہ نبی جن کے سارے گناہ معاف ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ 70 بار سے زیادہ روزانہ استغفار کرتے ہیں، اور ہم استغفار ہمارے منہ سے استغفر اللہ نکلتی ہی نہیں ہے. ہم استغفار کرتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں استغفار سے کیا الرجی ہے ہمیں. بعض لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایسا معاملہ حافظ صاحب میرے ساتھ، کاروبار باندھ پڑا ہوا ہے، بال بچے بیمار ہیں، کوئی کچھ ہے، الگ الگ باتوں، الگ الگ انداز ہوتا ہے لوگوں کی، شکایتیں تکلیفیں ہوتی. کہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو. استغفار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ دعا بتا دیجئے، کچھ وظیفہ پڑھیں، استغفار پڑھو، کچھ اور وظیفہ. ہم بولے استغفار میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ استغفر اللہ بولنے میں کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، تکلیفوں کو بیان کیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، ایسا معاملہ، آپ نے استغفار پڑھو. دوسرے آئے استغفار پڑھو، تیسرے آئے استغفار. ہر کوئی استغفار پڑھو. ہاں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کہو کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا. استغفار کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل ہوگی. استغفار کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، اولاد میں اضافہ کرے گا، کھیتی باڑی میں اضافہ کرے گا، باغات میں اضافہ کرے گا. یہ ساری نعمتیں اللہ نوازے گا اگر تم استغفار کرو گے. تو ہم استغفار سے دور کیوں ہیں؟ استغفار کا اہتمام کیجئے. رمضان میں آنے سے پہلے پہلے اپنی گناہوں سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اور خوب کثرت سے استغفار کیجئے. یہ خاص کر رمضان کی آمد سے قبل کی باتیں بتا رہا ہوں میں. اس کے بعد توبہ کے بعد ایک اور کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے رمضان کی آمد سے قبل اگر رمضان کے مہینے گزشتہ رمضان میں کوئی روزہ آپ کا اسکپ ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، خاص کر ہماری بہنیں جو ہیں، عورتیں، خواتین جو ہماری ہیں، ان کی اپنی جو کچھ مجبوریاں ہیں فطری طور پر، اس فطری مجبوریوں کی وجہ سے ان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی قضا لازمی ہے اور ضروری ہے. لہذا رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جو فرض روزہ آپ کا باقی رہ گیا ہے اس فرض روزے کو مکمل کر لیں. اور اگر ابھی تک نہیں کی ہے، خاص کر ہماری خواتین جو ہے اپنی فطری تقاضوں، فطری مجبوریوں کی وجہ سے، تو شعبان کا مہینہ بڑا اچھا مہینہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ خود فرماتی ہیں کہ رمضان کا روزہ کثرت سے وہ شعبان کے مہینے میں جو قضا ہوتی تھی وہ شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتی تھی، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان کا فرض روزہ باقی نہ رہے، چھوٹا ہوا نہ رہے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
آگے بڑھیں. رمضان کے آنے سے پہلے دیکھیے رمضان جو ہے نا قرآن کا مہینہ ہے. رمضان جو ہے یہ قرآن کا، بلکہ جو رمضان کے بارے میں جتنی فضیلتیں آتی ہیں میں نے بیان نہیں کیا فضیلتوں کو. میں نے ابھی آپ سنتے ہوں گے خطیب سے، واعظین سے، رمضان کے جو فضائل ہیں، شیاطین کا قید کر دیا جانا، جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا، صدا لگنا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے شر کو چاہنے والے پیچھے ہٹ جا. اور بہت ساری جو فضیلتیں ہیں اس رمضان مبارک کے مہینے کی، وہ ساری فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں. آپ جان لے یہ تمام کے تمام تر فضائل جو بھی آپ سنتے ہیں، یہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے نام آخری پیغام قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ آخری پیغام انسانیت کے نام ہے. اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اسی رمضان کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لہذا رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے ہمیں. اس کا خاص الخاص اہتمام ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کریں. جو حفاظ کرام ہوتے ہیں نا، رمضان کی آمد سے قبل وہ تراویح میں قرآن سنانے کے لیے قرآن کو دہراتے ہیں. جو حفاظ ہوتے ہیں ان کا یہ معمول ہوتا ہے، اگر کسی مجبوری کے تحت، بہت مصروفیات کے تحت، آج جو دور ہے نا مصروفیات کا دور ہے، مصروفیات کا دور ہے. اگر کوئی مصروفیت نہ بھی رہے تو ہم مولوی حضرات بھی موبائل نہیں چھوڑتے ہیں. ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ موبائل بند کر کے چھوڑ دیتے ہوں گے. ہماری اپنی مصروفیات بھی ہے، اس کے باوجود جب کوئی مصروفیات نہ ہوتی نا تب موبائل ہمارے ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں بہت سارے کاموں سے روک دیتی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا موقع نہیں مل پاتا قرآن مجید کی تلاوت کی. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب رمضان کی آمد ہے، چلو قرآن تو پڑھنا ہے نا، قرآن سنانا ہے، لہٰذا اس کی تیاری ہونی چاہیے. اب چلتے پھرتے قرآن پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے تو تلاوت شروع ہے. کیونکہ رمضان سے پہلے 1-2 مرتبہ اس کو پڑھ کے تیار کر لے. یہ حفاظ کے لیے خاص کر یہ موقع شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے. عام حضرات کے لیے بھی چاہیے کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آنا چاہیے. بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں نا، ہمارے اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم قرآن کے رموز و اوقاف سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس کے مخارج سے واقف نہیں ہوتے ہیں. ہم ایک الحمدللہ رب العالمین نہیں بول پاتے. اور آپ کو بتاؤں میں، جو مخارج الحروف ہے نا، ہر حرف کی جو ادا کرنے کی جو جگہ ہے، مخرج جس کو کہتے ہیں، اس کی جگہ مخارج الحروف، الف سے لے کر یا تک، ہر ایک لفظ کی ادا کرنے کی ایک جگہ ہے. ہا اور ہا دونوں میں بہت فرق ہے. ایک ہا ہے جو حلق کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے، ایک ہا ہے جو حلق کے آخری حصے سے نکلتی ہے، جو گول ہا بولتے ہیں. قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سورۃ الکوثر، پڑھتے فصل لربک وانحر. یہ جو ہا ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے فصل لربک وانحر، کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو حکم دے رہا ہے کہ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. وانحر، قربانی کیجئے. لیکن ہمیں کی اکثریت ایسی ہے جو ہا اور ہا سے واقفیت نہیں رکھتی ہے. سب برابر ہمارے یہاں، سب برابر ہے ہمارے یہاں. پڑھتے ہیں فصل لربک وانحر. اب وانحر اور وانحر میں بہت فرق ہے. یہ چھوٹی ہا کے ساتھ جو ہے نا، گول ہا کے ساتھ، اس کے معنی ہوتا ہے بھگانا، جھڑکنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو مت جھڑکو، مت بھگائیو. یہ بھگانے کے معنی، جھڑک کے بھگا دینے کے معنی میں ہوتا ہے. اب یہاں اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. ہم کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو، لوگوں کو بھگاؤ.
ہم سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ پاتے، اس سے بڑی ہماری اب مجبوری کیا ہوگی، پریشانی کیا ہوگی؟ ایک سورہ چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الاخلاص، وہ نہیں پڑھ پاتے ہم صحیح طریقے سے۔ کیا ہے سورہ اخلاص؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہاں بڑی قاف قل اور دوسرا ہے کاف جس کو کہا جاتا کل۔ آج اکثریت ایسی، بلکہ میں تو بعض جگہ پر نا ائمہ اور مؤذنین کو میں دیکھتا ہوں کہ قاف اور کاف میں فرق نہیں محسوس ہوتا، سب برابر ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ قل کے معنی کہنا، بولنا۔ قل اللہ تبارک و تعالی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں قل واللہ احد، اس کل کے معنی ہوتا ہے کھانا، کھاؤ کھاؤ، اللہ ایک ہے۔ کیا پڑھ رہے قرآن؟ ہم یہ قرآن پڑھ رہے، یہ ہے قرآن، یہ قرآن خوانی ہماری ہے، یہ گناہ حاصل کر رہے، گناہ حرام ہے ایسی تلاوت۔ لہذا اگر رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس آپ مقرب ہونا چاہتے، آپ کے اعمال، آپ کی تلاوت اللہ کے پاس لکھی جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ کے وہ اعمال، وہ نیکیاں کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں میزان حسنات میں قائم رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے قبل قرآن کریم کو سیکھیے۔ کیوں نہیں سیکھتے قرآن ہم؟ اپنے بچوں کو قرآن سکھا لینا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مدرسے میں لا کر کے دیا نا، کیوں دیا؟ کہ دارالامان میں حفاظ کی نگرانی میں، علماء کی نگرانی میں ہمارے بچے قرآن سیکھ لیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ میں دارالامان کے ذمہ داروں سے کہوں گا تعلیم بالغاہ کا اہتمام کریں، انتظام کریں تعلیم بالغاہ کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو قرآن نہیں پڑھنا جانتی۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ کم از کم رمضان سے پہلے ایسے لوگوں کو بلایا جائے، 1 مہینہ ٹریننگ دیا جائے، اور کم از کم جو مخارج الحروف ہے اس کی ادائیگی پر زور دیا جائے۔ الف کیسے، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا کیسے بولنا ہے، اس کو پریکٹس کرائی جائے۔ اس کو کیوں نہیں سیکھیں گے ہم؟ شرم کس بات کی ہے؟ کس بات کی شرم ہے؟ 70 سال کی عمر میں آئی فون چلانے کا شوق ہے آپ کو؟ جو نہیں آتا تھا آپ کو، آپ نے سیکھ لیا، پوتے سے سیکھ لیا، ناتی سے سیکھ لیا، ٹیب چلا رہے، لیپ ٹاپ چلا رہے، آپ کو تو نہیں آتا تھا نا، آپ نے تو کمپیوٹر کورس نہیں کیا آپ 70 سال کی عمر میں، اپنے بچوں سے سیکھا نا، اپنے پوتوں سے سیکھا نا آپ نے۔ بعض جو بزرگ حضرات ہیں نا، پوتوں کو بلاتے ہیں، ادھر آ بیٹا، کیسے ہوگا بتا دے ہم کو، تو قرآن کیوں نہیں سیکھتے؟ قرآن سیکھنے کا شوق پیدا کیجئے۔ آئی فون چلانے سے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا کہ نہیں دے گا نہیں پتا مجھے، لیکن قرآن اگر صحیح پڑھیں گے اللہ ثواب دے گا آپ کو، قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے اللہ عذاب دے گا آپ کو، یہ مجھے پتا، میں بتا رہا ہوں اس بات کو، یہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی جو صفت بتائی ہے نا، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے حق کے ساتھ ادا کرتا ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ لوگ جو قرآن مجید کو حق کے تلاوت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجئے اور قرآن مجید کو سیکھنے کا انتظام کیجئے، اس کی بہت ضرورت ہے، اب بہت ضروری ہے یہ کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے، ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم پڑھتے کچھ ہے اور اس کا معنی کچھ ہوتا ہے اور معنی بگڑتا رہتا ہے، معنی جو ہے بگڑتا رہتا ہے۔ لہذا اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے آپ کے رمضان کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کا حق مار کر کے، کسی پر ظلم کر کے، کسی پر زیادتی کر کے، کسی پر الزام لگا کے، کسی پر تہمت لگا کر کے، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کر کے، کسی کی عزت کو اچھال کر کے
آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سوچیں رمضان آئے گا، صبح سحری کریں گے، سحری کی برکت حاصل ہوگی، اس کا ثواب حاصل کریں گے، روزے کا ثواب حاصل کریں گے، افطار کا ثواب حاصل کریں گے، قیام اللیل کا ثواب حاصل کریں گے، بہت سارے ثواب حاصل کر لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جانتے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ بیچارے سیدھے سادے، اللہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہو، درہم نہیں ہو، ہے نا۔ ہم سے بھی اگر کوئی پوچھے مفلس کون ہے، بولے بھائی اس کے پیسہ وغیرہ نہ ہو، مجبور ہو، وہی مفلس ہے۔ صحابہ بھی یہی سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میری امت کے مفلس وہ ہے نا جو کل قیامت کے دن روزہ لے کر آئے گا، نماز لے کر، بہت سارے نیک اعمال لے کر کا ایک بڑا ذخیرہ لے کر کے اعمال صالحہ کا لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کی برائی کی ہوگی، یہ سب بھی کر کے آیا ہوگا۔ اعمال تو کہ بڑے حاجی صاحب ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مال بھی مارے ہوا ہے، پارٹی کا مال مارے ہوا ہے، جس کے پاس کاروبار کر رہا ہے اس کا مال مارے ہوا ہے، ایسے لوگ بھی حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں آئے گا کہ بہت سارے لوگوں کا مار کر کے آیا ہوگا، بندوں کا حق مار کر کے آیا ہوگا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جن کا حق مارا ہوگا نا اس کے پاس تو قیامت کا دن کا کیا ہے، وہ مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے وہ، لہٰذا انصاف کا دن ہے وہ، اللہ تبارک و تعالی انصاف قائم کرے گا اس دن، لہٰذا جن لوگوں کا حق مار کر کے آیا ہوگا نا، اب ان لوگوں کا، ان مظلوموں کو اس نیک آدمی کے جو اعمال ہو گئے نا ان کے اعمال دے دیے جائیں گے، چلو دو روزہ دے دو، ایک کو حج دے دو، ایک کو زکوٰۃ دے دو، ایک کو قربانی دے دو، سب دے دو۔ اس حال میں وہ آدمی کیا وہ تنہا ہو گیا، اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں بچا، کچھ عمل نہیں بچے، خالی ہو گیا، وہ بالکل بلینک ہو گیا وہ۔ کچھ لوگ باقی بھی ہیں، ابھی اور لوگ باقی ہیں، چلتے چلتے تھپڑ مار دینا، غیبت کر دینا، تو عام بات ہے نا، کسی پر الزام لگا دینا، وہ فلاں سیکریٹری بنا ہوا نا مارتا ہوگا، مدرسہ کا مال کھا کے بیٹھا ہوگا۔ ہمارے یہاں ہر سیکریٹری چور ہے، آج ہر متولی، ہر صدر، ہر سیکریٹری چور ہے۔ عجیب حالت ہے مسلمانوں کا، ہم کچھ نہیں کرتے، کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں ہمیں، اور بدگمانی کرتے بھی ہیں اور بدگمانی پھیلاتے بھی لوگوں میں، ہمیں یہ حالت ہے ہماری۔ تو کیا کیا ہے، فلاں کو بھی کیا ہے، اب کیا کرے گا، اعمال تو ہے نہیں اس کے پاس، اب اللہ تعالیٰ اس کو حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے، اب جس آدمی کو اس نے پریشان کیا ہے اس کے جو گناہ ہے اب اس کے سر لاد دو، لہٰذا اب دوسرا جو آدمی تھا نا فریق ثانی، اس کے سارے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، اب یہ آدمی گناہوں سے اٹا پٹا ہوگا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آدمی مفلس ہے، میری امت کا مفلس مت بنیے، اللہ کے واسطے مفلس مت بنیے، توبہ کیجئے، اور جس کا حق مارا ہے اس سے جا کر معافی مانگ لیجئے، ابھی معافی مانگ لیجئے، جو لیا ہے لوٹا دیجئے، غیبت کی ہے کہہ دیجئے مجھ سے ایسا ہوا، الزام لگایا تھا کہہ دیجئے میں نے الزام لگایا تھا تم پر، معاف کر دو مجھے، پکڑ نہ ہو میری سحری کھانا قبول ہو، فجر کی نماز قبول ہو، دن کا روزہ رکھنا قبول ہو، راتوں کی عبادت قبول ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حق آپ نے لوگوں کا مارا ہے نا اس کو واپس کر دیجئے، لوٹا دیجئے، معافی مانگ لیجئے، یہ ضروری ہے، حقوق و لوازم پکے ہو جائیے اللہ کے واسطے، تاکہ آپ کے اعمال جو ہے نا رمضان میں قبول ہوں۔ چلیے کچھ ضروری باتیں تھیں، کچھ آخری بات کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان کے دنوں میں، رمضان جب آ جائے نا تو مرد حضرات ذرا خوب عبادت کر لیتے ہیں، مسجدوں میں جا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ الحمدللہ ٹھیک، اچھی بات ہے، کریے، شیطان بند ہے نا تو خلل نہیں پڑ رہا ہے، لیکن کم سے کم گھروں کی عورتوں کا بھی خیال کیجیے، ہے نا، وہ بھی اللہ کی بندیاں، وہ بھی روزے رکھتی ہیں وہ بھی، ہم تو مسجد میں اے سی لگا ہوا تھا تو آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں نا تراویح میں ہم اسی مسجد میں جاتے جہاں اے سی ہو، وہی دیکھتے جہاں اے سی ہے وہاں آرام سے پڑھیں گے نا، ٹھاٹ سے پڑھیں گے بالکل، آپ ساری سہولت دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے عبادت کر رہے ہیں، ظہر میں آ رہے ہیں مسجد میں تو وہیں سو گئے، اور مسجد میں اچھی نیند بھی آتی، ٹھنڈا ہی مسجد رہتا ہے نا،
عصر میں نکلتے ہیں، کبھی کبھی 5-6 بجے نکلتے ہیں مسجد سے. آپ اپنی ساری سہولت دیکھ رہے ہیں، گھر کی عورتوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ بیچاری جو ہے 10 سے 11 بجے سے جو باورچی خانے میں داخل ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، وہ بندی وہی کھڑی رہتی ہے، وہی کھڑی ہے. اس کو فکر نہیں ہے کہ افطار کرنا. مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر، وہ دو پکوڑا تل لیں، 2 پیازو فرائی کر لیں. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ رمضان صرف کھانے کے لیے تھوڑی ہے. افطار کے وقت میں نا اہتمام کیجئے. آپ بیٹھیں، آپ کے گھر کے بال بچے بیٹھیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بٹھائیں، دسترخوان بچھائیں. 1 گھنٹہ پہلے دسترخوان بچھا لیں آپ. اور جو کچھ نعمت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، اس نعمت کو لے کر کے بیٹھ جائیے. ضروری نہیں کہ ہر چیز گرم کھانا ہے آپ کو، ہے نا. بیٹھ جائیے، دعا کیجئے، استغفار کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے. بالخصوص سحری کے وقت میں استغفار کیجئے. سحری کے وقت میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار. سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے اللہ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. ہماری سحری جو ہے تو دودھ گرم نہیں ہوا، لچھا نہیں ہوا، سوئی نہیں ہوا، فلانا نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا، اسی میں ہمارا سحری گزر جاتا ہے. ایک تو ہم اٹھتے لاٹ صاحب کے طرح، نواب صاحب کے طرح اٹھتے 15-20 منٹ پہلے، عورتیں 1 گھنٹہ پہلے اٹھی رہتی ہیں، وہ باورچی خانے میں پریشان ہیں. اللہ کے بندے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی، اللہ کی بندی وہ بھی روزہ رکھ رہی ہے، اس کے لیے بھی عبادت کے موقع فراہم کیجئے، اس کے لیے بھی آسانیاں دیکھیے. وہ بھی تھوڑا لیٹ سے اٹھے، اس کے بعد تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو، دعاؤں کا اہتمام کرے. ظہر کی نماز پڑھے تو کچھ دیر بیٹھے مصلی پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے، دعائیں مانگے، اللہ سے تلاوت کرے، تفسیر پڑھے. اس کا اہتمام کیجئے نا. گھر کی عورتوں کو بھی کہیے سنو تو 11 مہینہ کھلائی نا ہم کو اچھے سے، 11 مہینہ اچھے سے کھلائی ہو، دونوں وقت کھانا گرم گرم کھلائی ہو. ابھی ضروری نہیں ہے کہ ہم افطار میں بھی گرم ہی کھائیں گے، ٹھنڈا ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھو رمضان نہیں ملنے والا ہے، یہ ساعتیں نہیں ملنے والی ہیں، یہ سحری کا موقع، یہ افطار کا موقع نہیں لوٹنے والا ہے. پتہ نہیں اگلا سال رمضان میسر ہو نہ ہو، پتہ نہیں یہ موقع ملے نہ ملے. لہذا اس موقع کو غنیمت جانو. بیٹھو میرے ساتھ اللہ کی بندی، دعا کرو، بیٹھ کر سب مل کر دعا کرو. موقع ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سنہرا موقع دے رہا ہے. ابھی بھی کافی وقت ہے، غالباً 1.25 مہینہ ہے شیخ، ابھی ہے نا. یہ موقع بھی ہے. روز اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے الہ العالمین صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما. کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، ہمارے ساتھ افطار کرنے والے تھے، ایک ساتھ افطار کیے، یہ سال ہمارے درمیان نہیں ہے. ایک صف میں بیٹھ کے افطار کیے، ایک صف میں بیٹھ کر کے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ کے پاس چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کا. اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ موقع عطا فرمایا، ابھی بھی طویل وقت ہے. ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں الہ العالمین صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. رمضان کا ملنا بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے وہ رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جسے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جسے آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا حکم دیا ہے. مردوں کو اعتکاف کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مسجد میں آ کر کے بیٹھ جانا، کسی کنارے پر بیٹھ جانا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا. یہ اعتکاف، اس کی بڑی اہمیت ہے، سنت ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج یہ سنت ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے، آج یہ سنت بھی ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا ان تمام جو عبادات، رمضان کی جو خاص عبادات ہے، روزے رکھنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کرنا ہے، اسی طریقے سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ان ساری عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. کھا کر کے بھی، پی کر کے بھی، صحت کو خیال کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے. اور ہر تیاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی سے اجر مانگیے. آپ ہر تیاری کے وقت، رمضان کی جو تیاری آپ کریں،
ہر اس تیاری میں اللہ اجر دے گا اگر آپ اللہ رب العالمین سے اس کے لیے اجر مانگیں گے اور اس کی قبولیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت طویل تھی کہ یہ ایک نکات میں لے کر آیا تھا، میں سوچا بیان کروں گا۔ بہرحال اللہ کی مرضی، جو کچھ باتیں ہو سکی ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔